تو اب اللہ نے بتایا، جانتے ہو محمد عربی کا خدا کون ہے؟ وہ ہے ایسی ذات ہے جس نے زمین کو پیدا کیا. اور یہاں قرآن نے بتایا کوئی سائنسداں کا باپ نہیں بتا سکتا جو قرآن بتا رہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. کوئی سائنسداں نہیں بتایا کہ زمین کتنے دن میں پیدا ہوئی، نہیں بتا سکتا کوئی سائنسداں نہیں. یہ صرف میرا قرآن ہے، میرے مذہب کا قرآن ہے، میرے نبی پہ نازل ہوا قرآن ہے. جہاں سارے سائنس خاموش ہے وہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے زمین 2 دن میں بنی، 2 دن میں پیدا کیا اللہ نے زمین کو. اب ہمارے 2 دن نہیں، اس لیے کہ ہمارے 2 دن کیسے ہوتے ہیں؟ سورج گردش کرتا ہے، سورج کے گرد زمین گردش کرتی ہے. جو بھی ان کے ضابطے ہیں، اصل میں بعض ضابطے سے علماء نے انکار کیا ہے، اس لیے چونکہ ہم علماء کی باتوں ہی کو کوٹ کرتے ہیں تو اس لیے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج گردش کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں زمین گردش کر رہی ہے. ابھی اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، حالانکہ ہمارے علماء کا موقف یہی ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساکن ہے. اس پر امام اہل سنت نے پورا رسالہ بھی لکھا، فوز مبین در رد حرکت زمین. اس پر انہوں نے بہت سی آیات قرآنیہ اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے جو ان کی تھیری بھی پیش فرمائی. لیکن وہ میں کوئی بحث کا باب اس وقت کھولنا نہیں چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورج کی اور زمین کی گردشوں کی وجہ سے ٹائم وجود پاتا ہے نا. سورج نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے تو اس میں صبح سے شام ہوتی ہے. تو ایک دن کیسے ہوتا ہے ہمارا؟ سورج نکل کر کے ڈوبا تو ہمارا ایک دن ہو گیا. ٹھیک، تو جب زمین ہی نہیں تھی، جب آسمان بھی نہیں تھا، تو پھر کیسا نظام شمسی؟ یہ جو ٹائم ترتیب پا رہا ہے وہ نظام شمسی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ. تو جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تو پھر 2 دن کیسے؟ تو یہ ہمارے 2 دن نہیں ہیں، یہ 2 دن وہ ہیں جس سے ایک دور بتایا جا رہا ہے اور اس کی اصل و مدت اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے بندے جانتے ہیں. اس کی تحقیق میں آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کا دماغ اش کر اٹھے گا کہ قرآن بولتا کیا ہے. انشاءاللہ کبھی اس پر موقع رہا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ زمین کیسے بنی اور 2 دن میں بنی تو اس کا معنی کیا ہے. لیکن چونکہ ہمیں یہاں خلاصہ صرف پیش کرنا ہے تو بہت لمبی چوڑی بات ہم نہیں کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہم نے بنائی ہے، یہ زمین، اس کے اندر دیکھ سبزے، دیکھ دریاؤں کو کیسے ہم نے بہایا، سمندر کی طغیانی دیکھ جو ہم نے جو زمین بنائی ہے، اس زمین کو دیکھ ہم نے صرف 2 دن میں بنایا، محنت نہیں کی. ہمیں کسی کام کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتا. اچھا یہ 2 دن تو اس کی حکمت ہے، اگر وہ کن کہہ کے بنانا چاہتا تو فوراً بن جاتی زمین، لیکن یہ 2 دن میں بھی بنانے میں حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے. ہمارا دماغ وہاں تک کیا پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی. لیکن زمین دیکھ کر کے بڑے سے بڑا نقاد کیا کہتا ہے ایسا کہ یار یہ چیز ایسی نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہیے تھی. کبھی کسی نے کہی یہ بات؟ یہ زمین تھی، زمین کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنائے. اللہ بتا رہے ہیں یہ جن پیتل، تانبا، کانچ، پتھر، ان کو تم نے جو خدا بنا رکھا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں؟ محمد کے خدا نے دیکھو کیا کیا ہے. رب محمد کی شان دیکھو کہ کس شان سے اس نے زمین بنائی ہے. اور آپ دیکھو کیسے اس میں سبزے اگتے ہیں. ایک زمین ہے اور زمین کی شان دیکھیے. زمین کسی کو زندہ رکھ کرتی ہے، زمین کسی کو مار دیتی. نہیں دیکھا؟ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، زمین اس کو کھاتی نہیں ہے. گیہوں کا دانہ ڈال کے کسان بھول جاتا ہے، زمین کھاتی نہیں ہے، اس کی نمی ملتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا. اور دیکھو کیا اللہ کا نظام ہے، شان دیکھو، اللہ کے نظام کو دیکھو، میرے اللہ کے رب محمد کی شان دیکھو. وہ زمین جس کو انگلی سے ہم کھودنے جائیں تو ہماری انگلی زخمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ننھا سا پودا، کوپل، اتنا معصوم سا کہ اس کو اگر چٹکیوں میں آپ مسل دے تو اس کا پورا وجود ختم ہو جائے. یہی ہے نا، یہی ہے. لیکن وہ زمین کو چیر کر نکلتا ہے، زمین کو وہ چیر کر نکلتا ہے.
یار میرے اللہ کی شان ہے. دانے زمین کو چیر کے, اتنی سخت ترین زمین کو دانا چیر کے نکل رہا ہے, پھر زمین اس کی پرورش کرتی ہے. یہ پھول کہاں سے آ رہے؟ زمین سے. پھل کہاں سے آ رہے؟ زمین سے. اناج کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے. سبزیاں کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے. یہ زمین ہے کس نے بنائی؟ رب محمد نے, اللہ نے بنائی, صرف 2 دن میں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس خدا کے مد مقابل تم ان کو خدا ٹھہراتے ہو؟ ان کا کوئی کام ہے ایسا؟ وہ کچھ کر سکتے ہیں ایسا؟ ارے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے, اور تم رب محمد کا انکار کر کے ان کو خدا بناتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا, پھر ہم نے یہ بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ رکھے, اور یہ صرف زمین پہ سے رکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کی جڑیں زمین کے اندر بھی ہے. اور پھر یہ پہاڑ جن کو تم پتھر کے دیکھتے ہو, یہ صرف پتھر کے نہیں ہیں, کئی پہاڑ پتھر کے ہیں, کئی پہاڑ سونے کے ہیں, پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے, کئی پہاڑ سے لوہا اس کو کھود رہے تو نکل رہا ہے, کئی پہاڑ کھود رہے تو اس سے جو ہے وہ عجیب عجیب معدنیات نکل رہی. یہ کھڑے ہوئے لگ رہے پتھر کے, لیکن اللہ کی شان دیکھو جس نے پہاڑ بنائے اور زمین کو نظام بخشا. پھر اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے آسمان بنائے. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آسمان بنائے, اور ہم آسمان کی طرف ہم نے توجہ کی. حدیث پاک میں بھی آیا اور قرآن کے ایک دوسرے مقام پر بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمانوں کی تخلیق 6 دن میں فرمائی, زمین کی 2 دن میں فرمائی, اور آسمان کو 7 آسمان کی تخلیق اللہ نے 6 دن میں فرمائی. اور پھر فرمایا کہ اب دیکھا نہیں ہم نے آسمان کو کیسے سجایا؟ آسمان کو دیکھو, آسمان کو کبھی کیسے سجایا اللہ نے. ستارے چمک رہے ہیں, سورج کتنا بڑا ہے, سورج کتنا بڑا ہے, سیارے, اور یہ صرف سورج اور یہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو تو جانتے ہیں, جن کے نام لیتے ہیں ان کو تو لیتے ہیں. سورج سے بھی بڑے سیارے ہیں جن کے نام لوگ آج تک کے تلاش کرتے کرتے تھک رہے ہیں. یہ سب نظام کس کا ہے؟ اچھا پھر اس کی پکڑ, کوئی دھاگا نہیں, کوئی سہارا نہیں, کوئی باندھا نہیں گیا. اتنے بڑے بڑے سیارے بغیر کسی سہارے کے اسی کی قدرت کے سہارے پر اپنے مکر کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہے, تیر رہے. کس کی قدرت ہے؟ رب محمد کی شان, رب محمد کی شان. اور پھر اللہ نے آسمانوں پہ محبوب کو لے جا کر کے وہ سب بتا بھی دیا کہ سائنس قیامت تک تحقیق کرتے کرتے وہاں نہیں پہنچ سکے گی جہاں محبوب دیکھ کر کے آئے, وہ دیکھ کر کے آئے جہاں یہ کبھی جا بھی نہیں سکیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ. تو جب حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر اللہ کی کیا شان ہوگی؟